فرید حق سجایا ہے علی نے. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے. ہے باجی وقت کی رابی یا بصری، ہے باجی وقت کی رابی یا بصری، یہ زہرا نے کیا ہے یا علی. نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. شہر شہر گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، باطل کا کر خاتمہ، باطل کا کر خاتمہ. فیضان باجی صاحبہ، آمد حضور تناول ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہے باجی وقت کی رابی یا بصری، ہے باجی وقت کی رابی یا بصری، یہ زہرا نے کیا ہے یا علی نے، یہ زہرا نے کیا ہے یا علی نے. ہے مدفن کر چمان فاطمی پر، ہے مدفن کر چمان فاطمی پر، میرے دل میں سمایا ہے علی نے، میرے دل میں سمایا ہے علی نے. اور یہ شعر سماعت فرما لے. سبحان اللہ. امام حق کیا ادریس رضا کو، امام حق کیا ادریس رضا کو، امام حق کیا ادریس رضا کو، بہت اچھا بنایا ہے علی نے، بہت اچھا بنایا. امام حق کیا ادریس رضا کو، بہت اچھا بنایا ہے علی نے، بہت اچھا بنایا ہے علی نے. ہے کاسے میں سمندر کی طرح وہ، ہے کاسے میں سمندر کی طرح وہ، سخی مرشد ملایا ہے علی نے، سخی مرشد ملایا ہے علی نے. میرا ایمان بچایا ہے علی نے. تڑپتے کیوں ہے یہ باغی بتاؤں، تڑپتے کیوں ہے یہ باغی بتاؤں، ذرا دل کو جگایا ہے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مالک و مختار کی آمد، امام الانبیاء کی آمد، فیضان امام حسین. تڑپتے کیوں ہے یہ باغی بتاؤں، سنابل کو جگایا ہے علی نے، سنابل کو جگایا ہے علی نے. سنابل نے ملایا ہے علی سے، سنابل نے ملایا ہے علی سے، سنابل سے ملایا ہے علی نے، سنابل سے ملایا ہے علی نے، سنابل سے ملایا ہے علی نے. ہجوم پر فتن کی رد کی خاطر، ہجوم پر فتن کی رد کی خاطر،
نگاہوں سے پلایا ہے علی نے، نگاہوں سے پلایا ہے علی نے، غضب تیور رخ روشن جمالی، غضب تیور رخ روشن جمالی، شمائل جگمگایا ہے علی نے، شمائل جگمگایا ہے علی نے، چلو حشمت نگر ایمان جلائے، چلو حشمت نگر ایمان جلائے، بڑا فیضان لٹایا ہے علی نے، بڑا فیضان لٹایا ہے علی نے، نجف سے نور کی برسات برسے، نجف سے نور کی برسات برسے، نگر حشمت بسایا ہے علی نے، نگر حشمت بسایا ہے علی نے، جو لڑتا ہے نبی کے دشمنوں سے، جو لڑتا ہے نبی کے دشمنوں سے، اسے مژدہ سنایا ہے علی نے، اسے مژدہ سنایا ہے علی نے، یہی اعلان ہے ہم سنیوں کا، یہی اعلان ہے ہم سنیوں کا، پتہ حق کا بتایا ہے علی نے، پتہ حق کا بتایا ہے، ثمر تھی آرزوئے احتشام، ثمر تھی آرزوئے احتشام، لکھی کیا یہ لکھایا ہے علی نے، لکھی کیا یہ لکھایا ہے علی نے، میرا ایمان بچایا ہے علی نے، دل مردہ جلایا ہے علی نے، فدا کرنے کو دل مصطفیٰ پر، فدا کرنے کو دل مصطفیٰ پر، بھرا کنبہ لٹایا ہے علی نے، بھرا کنبہ لٹایا ہے علی نے، فدا کرنے کو دل مصطفیٰ پہ، فدا کرنے کو دل مصطفیٰ پہ، بھرا کنبہ لٹایا ہے علی نے، بھرا کنبہ لٹایا ہے علی نے، مٹے گی مصطفیٰ کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باطل کا کر خاتمہ، مصطفیٰ کے نور عین، یا حسن یا حسین، 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 فاطمہ کے دل کا چین، یا حسن یا حسین، فاطمہ کے دل کا چین، یا حسن یا حسین، زانے اہل بیت بھرا کنبہ لٹایا ہے علی نے، بھرا کنبہ لٹایا۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ہلو 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 ہلو، جب دلوں سے خواہشوں کی تتلیاں اڑ جائیں گی، بھائی آواز اس کی بڑھا دیجیے، اس کی آواز بڑھائیے، اس کی آپ حضرات پیچھے ہو کے جہاں جگہ ملے وہیں بڑھ جائیں۔ جب دلوں سے خواہشوں کی تتلیاں اڑ جائیں گی، خوف و دہشت کی سروں سے بدلیاں اڑ جائیں گی، آپ حضرات جو لوگ نیچے والے ہیں ذرا نیچے چلے جائیں تو بہتر۔ ہاں ہاں بھائی آواز مائک کی بڑھا دیں۔ ہاں ہاں
آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تاکہ اس کو سکون ملے، کچھ کم گفتگو ہو جائے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے ذرا، ہاں تھوڑا آپ آواز بڑھا دیں، ہاں آپ مائک کی آواز دبا سکتے ہیں لیکن ان کی آواز دبانے والا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ کیا دیکھیے گا جب دلوں سے خواہشوں کی تندلیاں اڑ جائیں گی، خوف و دہشت کی سروں سے بدلیاں اڑ جائیں گی، اب شیر سنت کی بلندی ناپنے نکلے ہو تم، سر پہ رکھو ہاتھ ورنہ پگڑیاں اڑ جائیں گی۔ شیر سنت کی بلندی ناپنے نکلے ہو تم، سر پہ رکھو ہاتھ ورنہ پگڑیاں اڑ جائیں گی۔ ہم غلام شیر سنت ہیں سنو تطہیریو، ہم غلام شیر سنت ہیں سنو تطہیریو، ان سے الجھو گے تمہاری دھجیاں تمہاری دھجیاں اڑ جائیں گی۔ غریب ہو تو غریبی کا سر پہ تاج نہ ہو، بشر کی شکل میں شیطان کا مزاج نہ ہو، میرے کریم تو میرے نبی کو بے بس کہنے والوں کو مرض وہ دے دے کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو، میرے کریم تو میرے نبی کو بے بس کہنے والوں کو مرض وہ دے دے کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ ایک آخری سچا شعر سماعت کر لیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، سوال کرے سنیں گے۔ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت خوشی منا رہے ہیں کہ آگے والے پھنسے ہیں اس لیے بول رہے ہیں۔ دیکھیے ایسا کہ ہم لوگ اپنے میں آ جاتے ہیں تو کنکروں سے بھی بلوا لیا کرتے ہیں، یہ تاریخ نہیں، پورا مجمع بیداری سے پیچھے کہاں تو اٹھا کر کے کہے یا رسول اللہ، اور بابا جی بلند کہے یا رسول اللہ۔ ہر موڑ پہ احساس کے منظر نکل آئے، ہر موڑ پہ احساس کے منظر نکل آئے، پیاسوں کا بیان سن کے سمندر نکل آئے، پیاسوں کا بیان سن کے سمندر نکل آئے، اور یہاں جھوٹوں پہ رکھتے ہیں پلکوں پہ بٹھا کر، حق بات کہی ہم نے تو خنجر نکل آئے، حق بات کہی ہم نے تو خنجر نکل آئے، اور جس شخص نے بھی کی میرے سرکار کی توہین، اس شخص کی ماں کے کئی شوہر نکل آئے۔ جس شخص نے کی میرے سرکار کی توہین، جس شخص نے کی میرے سرکار کی توہین، اس شخص کی ماں کے کئی شوہر نکل آئے، اس شخص کی ماں کے کئی شوہر نکل آئے۔ اب میری زندگی کو دیکھیے کہ میں کہاں تھا، حضور فاتح کشمیر نے نالی سے ایک قطرے کو اٹھایا سمندر بنا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی عطا شیر رضا، تم نے قطرے کو بھی دریا کر دیا شیر رضا، تم نے قطرے کو بھی دریا کر دیا شیر رضا، اور مل نہیں سکتا کہیں بھی ڈھونڈ لو سارا جہاں، اعلیٰ حضرت دوسرا نہ دوسرا شیر رضا، اعلیٰ حضرت دوسرا نہ دوسرا شیر رضا، جس نے دو حرفوں میں عالم کو بنا کر رکھ دیا، اس نے قطرے کو سمندر سے بنا کر رکھ دیا، اس نے دریا کو اٹھا کر سمندر میں بٹھا کر رکھ دیا، اور ماں سیاہ عباس پہ کوئی ملتا ہی نہیں جس نے دریا کو اٹھایا اور اٹھا کر رکھ دیا۔ دور حاضر میں تیرے بیٹوں نے اے شیر رضا، دور حاضر میں تیرے بیٹوں نے اے شیر رضا خاک میں منصوبے باطل کو ملا کر رکھ دیا، خاک میں منصوبے باطل کو ملا کر رکھ دیا، اور جب کسی نے بھی کی میرے سرکار کی شان میں گستاخیاں، حضرت سنابل نے اسے جڑ سے مٹا کر رکھ دیا۔ آئیے بلا کسی منحوس و تاخیر کے نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ نبی رہے مظہر اعلیٰ حضرت شہزاد حضور شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی محمد سنابل رضا خان صاحب قلعہ حشمتی کا پیغام سماعت کرنے کے لیے، اور حضرت کا استقبال کریں، اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت۔ اہل حق کا دلیر آیا ہے، اہل حق کا دلیر آیا ہے، کرنے باطل کو زیر آیا ہے، کرنے باطل کو زیر آیا ہے، نجدیہ تمہیں بخار آ جائے، اعلیٰ حضرت کا شیر آیا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ بیش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیچھے والوں کو دقت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نیچے بیٹھ جاؤ سب بھیا دھیرے دھیرے کر کے نیچے بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھو نیچے دھیرے دھیرے کر کے بیٹھا الفاتحة إلى محمد عليه الصلاة والتسليم. پریشان کرو یار آپ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم مدد کا وقت ہے سیدی خیر الورا اٹھیے وہ آدھا کا درگاہ حبیب کبریا اٹھیے وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان مٹایا جا رہا ہے یا شہید کربلا اٹھیے وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا اجاڑا جا رہا ہے اب تو یا کوئی صفا اٹھیے مسلمان ہو گئے بے دست و پا مظلوم اور بے کس عرض فرمائیے اے خالد وسعت خدا اٹھا وہ اسلام جس کو آپ نے زندہ فرمایا تمہارے سونے سے پھر سو گیا غوث الورا اٹھا غوث اعظم آپ سے فریاد ہے رضی اللہ تعالیٰ حضور زندہ کریے پاک ملت کیجیے یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا اولیاء کو حکم نصرت کیجیے اور تمہیں ہو بادشاہ ہند رحمت ہو غریبوں پر میرے اجمیری خواجہ ہے معین رہنما اٹھیے عبید خستہ کی فریاد سن لو اے قادم دولا اے چشتی دولا اے رضوی عصمتی دولا سرکار ہم سب کی فریاد سن لو خدا کے واسطے مرشدی پیارے رضا اٹھیے شیر رضا اٹھیے مرشد پیا اٹھیے لگے دائے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا بہاؤدین قادری مدد کن یا بدیع الدین سرکار مدد کن یا قطب الدین سرکار مدد کن یا فضل الدین سرکار مدد کن یا نظام الحق والدین نظام الدین سرکار مدد کن یا علاء الدین سرکار مدد کن یا نصیر الدین سرکار مدد کن یا فخر الدین سرکار مدد کن یا حمید الدین سرکار مدد کن یا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ برائے مصطفیٰ رہے شبیر کرو مدد ہم سب کی اشرف جہانگیر مدد کن یا سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ مدد کن یا سرکار موسیٰ قادری الہی ہم سب کی اعداء کو زیر کر تیرا جو قتال اعداء کے واسطے یا مخدوم جہانیہ جہاں کا جلال الدین مخدوم عالم سرکار خود عالم سرکار شاہ عالم سنی من علی اللہ اکبر بی جنم دم ابو بکر عمر عثمان و حیدر بی جنم قادری امارے غوث اعظم بی جنم دم شیخ احمد رضا خان خطب عالم بی جنم یا نائب غوث الورا یا مظہر احمد رضا بلفتح یا سیدی شیر رضا امداد اولیاء کو حکم نصرت دیجیے آمین برحمت اللہ رسول اللہ الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المطہرین من عباده المؤمنین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب اپنی اور ساری کائنات کے آقا امام الانبیاء امام الرسول محبوب آدم
جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ حضور سرکار محبوب اعظم روح اللہ و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں گھوم کر درود پاک نذرانہ پیش کریں. اللہم صل ایک بار اور پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. وعلى آلہ وصحبہ ابدا ظہوری وکرما. ہم کتے گناہگار کیا ہیں؟ مظہر اعلیٰ حضرت کا مسئلہ ہی وہ ہے کہ تعمر پڑھتے رہو جھومتے رہو. اللہ بھی طالب ہے تیرا, اللہ بھی طالب ہے تیرا, اللہ بھی طالب ہے تیرا, اللہ بھی طالب ہے تیرا. رہے گا یوں اس کا چرچا رہے بڑے خاک ہو جائیں جلال. اللہ بھی طالب ہے تیرا, جن و بشر بھی ہے عرش تیرا, خلق بھی اللہ کا گھر بھی ہے عرش تیرا, خلق بھی اللہ کا گھر بھی. حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے آقا جس وقت ہوئی بس میں جہاں تیری آمد, جس وقت ہوئی بس میں جہاں میں تیری آمد, سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ کا گھر بھی, سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ کا گھر بھی. ہم گناہگار کتے کمینے کیا ہیں؟ سرداروں کے سر حیدر پاک تھے, سرداروں کے سر حیدر پاک تھے, ساجد تیری سرکار میں, ساجد تیری سرکار میں ہے, ساجد تیری سرکار میں ہے. کچھ شاخ روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے, کچھ شاخ روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے. اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ والے بھی جانتے ہیں. لیکن قسم خدا کی وارث علوم اعلیٰ حضرت کوئی ہے جو مظہر اعلیٰ حضرت کی بات ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مشروعی میلاد النبی, مظہر اعلیٰ حضرت, فیضان مظہر اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ
بھی طالب ہے تیرا بشر بھی ہے تیرا قلب بھی اللہ کا گھر ہے. ارے جب اندھیرا ہوا تو لائٹ کی تو چمک تو انہی کا نام ہے شیر ہندوستان. یہ تو نور ظاہر ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹا اور نور باطن لیے بیٹھا شیر ہندوستان. 50 سال میں کتنوں کے کلیجے پھٹے یہ تو دردی سے پوچھو, ٹیلر سے پوچھو, کیونکہ پجامہ وہی سلتا ہے. یہ اس کا لال ہے, یہ سبحان اللہ مولا علی کا پیارا ہے. تو وہ عرض کر رہا تھا بیڑیا بھائی, بیڑیا بھائیو, بیڑیا یہ لفاظی اور ہے, ادھر آئیے سائڈ میں آئیے, جو چاہو سائڈ میں اور جو بات چاہو مشہور کر دو. لیکن میں بتاؤں, تم لفاظی کرتے ہو سوکھے نعرے, میں ثبوت دے رہا ہوں کہ وارث علوم اعلیٰ حضرت شیر رضا ہیں. ابھی تو فرماتے ساجد تیری سرکار ہیں دل بھی جگر, کیونکہ جن اندھوں کو, دل کے اندھوں کو سجدہ تعظیمی کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, جن کو در محبوب الہی نظر نہیں آیا, تو وہ وارث علوم اعلیٰ حضرت ہوں گے نہیں. محبوب الہی سے نور ملا یہ رکھی فتح دیا شریف. میرے آقا اسی میں لکھتے ہیں برہان الاصفیاء سبحان اللہ, شیخ المشائخ سبحان اللہ, نظام الحق والدین والدنیا. دنیا ان کی حاضری ہمارے تمہارے اعلیٰ حضرت نے بارگاہ میں دی ہو. نظر آئے وہاں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اللہ ہی جانتا ہے, اور یہاں وارث بول رہا ہے دیوا کے وارث پیا کا لاڈلا. ساجد تیری سرکار ہے دل بھی جگر بھی, ساجد 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 تیری سرکار ہے دل بھی جگر بھی. اور آقا بجتے ہیں تیرے دنگن کے فلک عرش بری پر, بجتے ہیں تیرے دنگن کے فلک عرش بری پر, بجتے ہیں تیرے دنگن کے فلک عرش بری پر. معمور تیرے ذکر سے ہے بحر بھی پردی, معمور تیرے ذکر سے ہے بحر بھی پردی. مہینہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ, اور آقا کے لاڈلے پیارے چہیتے قطب الاقطاب سبحان اللہ, سرکار جانشین غریب نواز حضور سیدنا قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کے عرص مبارک کی رات ہے. یہ ہمارے بچے ہردا کے اعجاز بھائی عصمتی, الطاف بھائی عصمتی, اسلم بھائی عصمتی, میں سب کو نہیں جانتا لیکن سرکار سب کو جانتا ہے. یہی دل میں رکھو کہ بیڑا پار ہے, کوئی بیڑا ڈبو نہیں پائے. سبحان اللہ. میاں میں لفاظی نہیں کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں پروگرام بند ہو گئے, پروگرام بند ہو گئے. ارے شیر ہندوستان کے در کے غلاموں کو پروگرام ڈھونڈتے ہیں. لیکن ہاں میں چمن فاطمی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ عطائے غریب نواز کے ان کے چاہنے والوں کے لیے انہوں نے, کیونکہ دیکھیے باطل ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, تاریخ باطل. غریب نواز کو جلال آیا, میرا لاڈلا شیر ہندوستان, میری عطا شیر ہندوستان, سارا پروگرام بند ہو گئے. ارے حکم دیا نظام الدین ہندوستان بند کر رہے
مستار وقت جمال اور ہوتا ہے اور وقت جلال اور ہوتا ہے. ابھی میرے برادر شہزادے شیر ہندوستان نبی مدر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی انادل رضا صاحب کو انہوں نے ایک بات بتایا ابھی اسی ہفتے کے بیچ کی بات ہے حضرت کو، جس میں ان کا نصیب تھا ماشاء اللہ سبحان اللہ کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی. ہم بھیا لوگ یہی بات کر رہے تھے، مفتی اسماعیل رضا صاحب دبلا بھی اور مولانا مفتی منائل رضا صاحب سرکار پیر و مرشد آپ کے موجود تھے. یہ بھی سمجھ لو کہ اب جلال کا وقت ہے اور ہم غلامان سرکار کے لیے اتنا کافی ہے کہ کہہ دو آدھا سے منائے اب جانو اور کہے خنجر پوخار خامہ کیونکہ ستانے کی اور رلانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد صبر والا تو صبر کرتا ہے، لیکن صابر جس کا محبوب ہوتا ہے. ہمارے تمہارے نصیب دیکھو، ان کے تو مرچیں یہ بھی لگ رہی ہیں کہ جن کے ڈبے گول تھے ٹرانسفارمر پھوکے تھے، آج تک یہ فراڈی ایسے نام نہاد جعلساز دھوکے باز اور دنیا پرست پیروں کا عرس کرتے تھے. میں یہ فیضان دیکھ رہا ہوں باجی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ زمانے فاطمی سے اس سے قطب الدین کا بھی اعلان ہو رہا ہے، اس سے علاء الدین کا بھی اعلان ہو رہا ہے. سبحان اللہ اور سبحان اللہ عرص وارث کیا سبحان اللہ، عرص بدیع الدین سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم کیا ہوا؟ کیا سمجھے؟ ایک مثال دے دوں، تقریر بہت سنتے رہتے ہو، آج آرام سے بیٹھو کچھ باتیں سنو دل کو. بہت تقریر سن لی، سرکار یہی فرمایا تقریر سے ہو چکی، اپنے آقا کے گیت گاتے رہو، دشمن سیدہ کو جلاتے رہو. اہل بیت دشمن جلتے رہے مرتے رہے، اپنا گیت گاتے رہو میاں. تو میں سوچتا رہا کیا وجہ دل میں خیال آیا زمانے فاطمی میں کہ اہل بیت کی بارگاہ کی مقبول ہیں وہ باجی صاحب اہل بیت ان میں فنا ہونے والی سبحان اللہ. ہاں میں نے بارہا بیان کیا، بات آ گئی تو محبوبوں کا پیاروں کا پیاری کا ذکر بھی عبادت ہے. محرم شریف کا مہینہ کا لوگوں نے لکھا بھی بیان بھی کیا، لیکن جتنا دوہراؤ لذت آتی ہے. تو محرم شریف میں ہی فرمایا جالی شریف حضرت آپ کے پیر صاحب کے کمرے میں لگی ہے، سنائی جالی شریف سرکار کی روزے کی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دیکھیے اس میں دو آنسو بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر پہلے آنسو فرمایا، پھر مجھ سے فرمایا کہ دیکھیے صاف دو آنسو بہ رہے ہیں. محبت والوں کا دل کہاں سے جڑا ہوتا ہے، جسم کہیں رہے، لیکن بتا دوں کہہ دو سبحان اللہ. جان و دل ہو شکرت جان و دل، جان و دل جان و دل جان و دل ہو شکرت سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہو شکرت سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہو شکرت سب تو مدینے پہنچے. کہ تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، کیونکہ ہند میں بھی ہوں دیتا رہوں پہرا ہے. اور یہ ڈیوٹی بتا دو، جا کے چلا کر لو غریب، اور بتاتا ہوں اکیلے میں آنا کیا پڑھنا چاہنے سے، اور پوچھنا اس ڈیوٹی پر اس وقت ہندوستان میں کون ہے. لکھواتا ہوں جا کے، اور 40 دن ہو کھایا صاحب کا دلیا کھاؤ. اگر اس ڈر سے آواز نہ آئے تو اس مولا علی کے ڈر کے کتے سے ملنا. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. اگر وہ جانشینی ملی ہے، وہ جھنڈا کسی کے ہاتھ میں ہے، جلنے والے جلے، مرنے والے مرے، باطل کا کلیجہ پھٹے،
جس کے عرس کی رات ہے ان کی بھی تو بات کرو گی. حضرت سرکار سیدنا مقبول اختاب مدتی جو میرے کافی رہی ہوتی ہے. میری سرکار اشعار پڑھتے تھے فارسی کے. اس میں ایک شعر تھا خانقاہ شریف میں شہر میں تو وہ شعر پڑھتے تھے. کچھ خلفاء کچھ مریدین نے پوچھا اردو تو اس کا مطلب بتایا. سرکار نے اس کا مفہوم بتایا. فرمایا یہ دل محبوب کا ہو چکا. میں ایسے کو صحیح اچھا سن نہیں مانتا جو مسئلہ ہی پوچھتا ہے. مسئلہ وہی مانا کہ حضور کیا ہے. ارے حضور کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے. عرش کی عقل تنگ ہے. ہم گناہگار کس طرح حال کے سستے وقت کیے جائیں. ماننے والا مان لیتا ہے اور جو پوچھتے ہی رہتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, در بدر پھرتے رہو گے, ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا. تو قطب صاحب سے پوچھا میرے سرکار سے حضور, تو فرماتے ہیں یہ دل محبوب کا ہو چکا ہے رضی اللہ عنہ. بڑی پیاری بات ہے, دل پہ لگی پسند ہے. اور فرمایا جو دل محبوب کا ہو جاتا ہے میرا دل بھی اس کا ہو جاتا ہے. اور جو ان سے ہٹ جاتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہٹانے کی, میرا دل خود ہٹ جاتا ہے. بات قطب صاحب کی ہے, کلام اعلیٰ حضرت کا ہے. جان و دل ہو شکرت سب تم مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. رہو کہیں دل سرکار کی یادوں میں. اگر کاروبار بھی کر رہے ہو جس کے حلال کی تلاش میں ہو, محبت سرکار سچی ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. لیکن یہ محبت نہیں مانتا کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہوں اور شہزادی رسول کی بیعدبی ہو. معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. تم نے دیکھا چمن فاطمی کے نعرے کے بعد نعرے کھل گئے. نعرے کھل گئے. بولے کہہ دیا حرامی مردہ, کہہ دیا نا. پھر کچھ کمینے کیا کہتی ہیں, میں بارہ کہتا ہوں, کہتا رہوں گا, مرچیں لگے لگتی رہیں گی. ہمیں پبلک نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, غریب نواز کا سامان رحمت چاہیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, راجا کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان. تقریریں کرنا اور ہے, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہنا اور ہے, لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا, یہ سمجھانے والا کون ہے, کون ہے؟ درس اعلیٰ حضرت کے اسٹیکر لاکھوں سب چھاپانے والا کون ہے؟ یہی رکھتی ہے مطابق رضیہ شریف. یہ بند رہے تو اکیڈمی ہے, یہ بک کے بزنس ہوتا رہے تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یہ کھول کے مفتی نقیب الرحمان صاحب دکھا دیں غلام شیر ہندوستان تو نعرے کھل گئے. سنو حفظ الایمان کی عبارت پر فرنگی محل کے اس زمانے کے مفتی کو اعلیٰ حضرت نے گھنٹوں سمجھایا رضی اللہ عنہ. لیکن بتا نور جن کو خدا دیتا ان کو یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے. اور جنہیں اللہ نور نہ دیے انہیں کوئی نور نہیں دیتے. پھر اعلیٰ حضرت نے سمجھاتے سمجھاتے جب بات پوری ہو گئی پھر مثال دی. فرمایا مولانا اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے باپ کے دانت ایسے ہیں جیسے کتے کے, آپ کے دادا کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے الو کی, وہ بحث پوری اثراداری ہے حفاظت الباری کے اندر اور کتب میں موجود ہے. لیکن وہ یہ ٹوپوں والے مفتی نہیں تھے, وہ ہندوستان کا اس ٹائم مانا ہوا مفتی تھا. علم ظاہر کے اعتبار سے ان کو تو تہمت میں رکھ لے گا اپنی,
یہ جتنے بھی گھوم رہے ہیں سر پہ دیکھ رکھے ہوئے پوری پوری ہنڈیا. ہاں ارے جلالی تو علی والا ہوتا ہے. علی کے گھرانے کی توہین کرنے والا جلالی نہیں ہوتا. سرکار کا مہینہ اور سرکار کا قصہ بھی ہے. وہ کون ہے جس کو ادھر سے ٹکڑا نہ ملا؟ ہاں لیکن وہ دبا رہا کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے. غلام تو غلام ہے تو آل سے الجھ ہے. لیکن میاں انہیں یہ نہیں معلوم نجف اشرف میں علی ہے تو حشمت نگر میں حشمت ہے. ان کے لیے دوری اور قریبی کچھ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ٹاور تو پاورفل ہے, موبائل بھی اچھا رکھو. ٹاور میں کمی نہیں ہے. ہم نے کہا سید صاحب موبائل بھی چیک کراؤ. جب اپنی بیٹری بھج دو اور دوسری بات سے سن لو, موبائل 1 لاکھ کا بھی ہو اور بھوکے ٹاور میں لگاؤ تب بھی نہیں ہوگا کام. بلا تشبیہ و تمثیل بلڈنگ بن گئی, مکان بن گیا, گھر بن گیا, بنگلہ بن گیا. اب تار لگانے گئے تو ڈمی ٹرانسفارمر میں لگا دیں. تم اسکول سے پڑھے لکھے ہو تو گناہگار نالائق آدمی تو ڈمی سمجھ گیا ہوگا نا کہ ڈمی کا دور ہے فوٹو کاپی کا. اصل تو نصیب والوں کو ملتی ہے اور اصل سے خطا نہیں ہوتی. اصل سے خطا نہیں. ہاں سمجھنا بات کو. اب تم نے پورا بنگلہ بنا لیا لیکن زمین ٹرانسفارمر میں لگاؤ گے تو ملے گا فریش. تمہاری بربادی کی وجہ بتا دوں. ان وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے تم نے قطب الدین مختار کاکی کا عرس بھلا دیا. تم نے علاء الدین جیسے شہزادے اہل بیت گھرانے کے لال کو بھلا دیا. تم نے وارث بھیا سرکار کو بھلا دیا. تم نے بدی الدین سرکار کو بھلا دیا. تم نے سرکار مخدوم اسد جہانگیر سمنانی کو بھلا دیا. تم نے وارث بھیا کو بھلا دیا. تم نے سرکار مخدوم جہانیہ جہاں کا جلال الدین کو بھلا دیا. تم نے قطب عالم سرکار کو بھلا دیا. تم نے شاہ عالم سرکار کو بھلا دیا. تم نے بہاؤالدین سرکار کو بھلا دیا. تم نے ان کو بھلا کے پھٹوؤں کے پیچھے اور پھٹوؤں کے پیچھے ایسے لگے کہ ان پھٹوؤں کے چکر میں کہہ رہے ہو معاذ اللہ کہو. ایک ناگپور کا کتا بولا مولا علی سید نہیں, کوئی اور بولا ثابت کیا سید نے. کبھی میں کہتا ہوں دوا کی ڈیٹ نہیں ہوتی, کمینوں کی بھی ڈیٹ پوری ہوتی. سر پہ تلوار ہے, سر پہ تلوار ہے, کیا ہونا آگے تو انہیں معلوم ہو جائے گا. کیونکہ ایک بات اور سمجھ لیجیے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سناتا تھا, سناتا ہوں, سناتا رہوں گا. میں تو پہلے چلے یا مرنے والا مرے. شیر ہندوستان کے در کے غلام اور گدا اور کتے ہیں. وہ مجمع دیکھے ہیں نا, مجمع دیکھ کے کوئی نیچی بگڑتا ہوگا, کوئی اوچھا, کوئی کمتر, کوئی لالچی. علی والے کو پتا ہے سبحان اللہ کہ ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے. عرش تا فرش ہے جس کے تیرے نگی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں. ہمیں پبلک کی رضا نہیں, ہمیں سرکار کی رضا چاہیے.
لیکن سرکار کی رضا کود کے نہیں مل جائے گی، کود کے نہیں مل جائے گی. من خود پر مولا مولا رب نے محبوب کو مولا بنایا اور محبوب نے علی کو مولا بنایا. فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت یہ لقب ایسا بڑھا، ایسا مقبول ہوا کہ ان کا نام ہی پڑ گیا مولا مشکل کشا. کہہ دو سبحان اللہ. تو ہمیں ان پٹھوؤں سے، ان کمینوں سے کیا غرض، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. لیکن صرف اتنا سوچتا ہوں اور بتا دوں آپ کو، خدا اور رسول کا حکم، دین پاک کی محبت، دین محمدی فاطمی حسین حسینی اس کی محبت اور سرکاروں کا حکم اور بالخصوص تمہارے پیروں کو شد کا حکم. ورنہ سب جانتے ہیں میرے قریب ہوں کہ دور ہوں کہ کتنے آتے ہیں تاریخ والے، اللہ تعالیٰ دکھاوے سے بچائے، دنیا سے بچائے، تکبر غرور گھمنڈ ہر مرض روحانی جسمانی سے محفوظ رکھے. لیکن بتانا یہ کہ ہمیں پروگرام اور بھیڑ نہیں چاہیے، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے ہیں کہ سال میں ایک بار ہم کو بلائیں اور 10 بار گستاخوں کو بلائیں. ایک در کے ہو جاؤ، وہ در سرکار کا، وہ در آقا کا. لیکن بات آ گئی تو کہہ دوں، کس کا دل کیا کہتا، کسی کے دل پہ دوسرے کی جسمانی نہیں ہے. میں اپنی بتا دوں، اس گناہگار سیاکار مولا علی کے در کے کتے کو رضی اللہ تعالیٰ بطفیلے اہل بیت باجی صاحبہ کے صدقے زندگی عطا کی گئی ہے اور دی گئی دین پاک کی خدمت کے لیے. ان کے پیاروں کا ذکر، ان کے دشمنوں کا رد. مولا علی شہریار فاطمہ بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ اور اہل بیت کے دشمنوں سے لڑنے کو اور ان کی ایسی تیسی کرنے کو، ان سے مقابلہ کرنے کو، اس کو فقیر کو زندگی عطا کی لپاری نہیں کرتا ہوں. میرے لیے اتنی بات کافی ہے کہ میری کشتی پہ مولا علی کا سایہ. ایک رات میں ساری بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن 12ویں شریف میں، اور میں سمجھتا ہوں اس کا آغاز میں نے، لے لو بھائی بہت دور سے آیا ہے، لے لو بھائی، بیٹھو بھائی، بیٹھ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا فاطمہ 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 یا فاطمہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ بیٹھو اور ایک بات سن لینا، دوغلے آدمی سے دور رہتا ہوں. اہل بیت والے ہیں، اہل بیت والے رہیں گے اور اہل بیت کی محبت پہ مریں گے. ہمارے تمہارے جنازوں میں بھی نعرے لگیں گے، نعرے حیدری کے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری ماننے کے، میرا لاشا بھی پڑھے گا صلاۃ و سلام. لیکن میں آپ کو بتاؤں، بات آ گئی تو یہ میلاد شریف کا مہینہ، سبحان اللہ کہہ دو. اور
دوسری بات سن لیجیے کہ آج رات یہ ہمارے الطاف بھائی حشمتی، اسلم بھائی حشمتی اور ہمارے سید صاحب جو بھی حضرات ہیں، مفتی صاحب سے بازی بھائی تنویر صاحب حشمتی، بہرحال اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہم سب کو سنی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حق کے ساتھ، حق کے لیے حق پر جمع فرمائے۔ ایک بات بیچ میں اور کہہ دوں، تم اگر نیک ہو تمہارے بیچ میں ضرور کوئی منافق ہو سکتا ہے۔ ہردا والے بھی سن لیں، کھنڈوا والے بھی، نیپا نگر بھی، سنابت بھی۔ تم نے سوچا تھا کہ ہم روکیں گے تو پبلک نہیں جائے گی، لیکن تمہیں کیا پتا ڈھول کا بول اور ہوتا ہے۔ راج تو معین الدین کا چل رہا ہے، غریب نواز کا جلال، قطب الدین بختیار کاکی کا جلال، محبوب پاک کا جلال۔ ہمارے نام لیبوں کو روکو گے، ارے ہم دیش روک دیں گے، کیونکہ دیش کی پولیس بھی جانتی ہے، دیش کی علائیوں بھی جانتی ہے، گورنمنٹ بھی جانتی ہے، دیش کے وفادار وہی ہو سکتے ہیں جو دین پاک کے وفادار ہوں، جو سچے حسینی ہیں، اور وہ رنگ دکھ رہا ہے کثرت سے حشمتیوں، حق والا کوئی ہو، سچا حشمتی رضوی بھی ہے، برکاتی بھی ہے، وارثی بھی ہے، اشرفی بھی ہے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں پہلے مومن بن جاؤ، اور جب مومن ہو تو محمدی ہو، سبحان اللہ، اور جب سرکار کی محبت ہے تو سب سے پیار ہے۔ ہاں، جو علی کا ہو جاتا ہے ہر ولی اس کا ہو جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن آگے کیا کر رہا تھا کہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی رات، تاریخ آگے پیچھے بھی ہوئی، آپ دیکھو رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے جانشین ہے۔ مجھے سچائی سے بتاؤ، میں آج جس کو جانا ہے فقیر روکتا نہیں ہے، لیکن بیٹھ کے دل لگا کے کچھ باتیں آپ سے پوچھوں گا۔ میری طرف دیکھیے، آپ آدمی کو ضرورت ہے وہ بات الگ ہے، میری طرف دیکھیے آپ۔ میں اپنی تقریر کامیابی یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تعریف کر دی، تقریر کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہم سب کے اہل ویال کو اپنی رحمت سے، اپنے مقدس رحمت سے ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ ابھی بتاؤں میں آپ کو کہ جب بات آئی عرس پاک کی، اس سے پہلے اور پہلے بہت سی تاریخیں، بہت سی جگہ جانا تھا، لیکن میں بیٹھا، یہ باتیں کہنا نہیں چاہیے خلوت کی، لیکن فرمایا بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے، اب کوئی کہتا نا کہ ولی ولایت چھپاتا ہے تو قاعدے کلیہ اور ہوتا ہے، اور بعض روایتیں جزئی طور پہ اس کا مفہوم اور ہوتا ہے۔ بہت سے ولی وہ ہیں جن کو چھپانے کا حکم ہے، اور بہت سے ولی وہ ہیں جن کو حکم ہے کہ پورے اناساگر کو کاسے میں بلا لیں، وہ سلطان الاولیاء غریب نواز ہیں۔ تو بہرحال ہم ان کے درجے گدا، کتے، گناہگار، سیاہکار، اللہ ان کی غلامی رکھے دونوں جہان میں۔ لیکن فرمایا اگر نیت تمہاری ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں میں جذبہ ہو، تربیت، تو میں عرض کر دوں پوری بات، میں تو بہت قریب والے بھی جانتے ہیں کہ اپنی احتیاط رکھتا ہوں، میرا شریف پڑھ لی، ایمان والے آئے تو مل گئی، ایمان والے اکیلے بھی ہیں۔ اسلم بھائی یہ سب لوگ بیٹھے رہے پیلی بھی چلی، وجہ کا ٹائم ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن منافق اگر 1 کروڑ بھی ہیں تو بیکار ہے، ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، کربلا کے غلام گنتی نہیں کرتے، ہاں وہ جانتے ہیں کہ 72 والوں کی غلامی ہی سب کچھ ہے۔ تو بتانا یہ کہ میں بہت دن سوچتا رہا، اس طرف کے لڑکے بات کرتے تھے، آتے تھے، فلاں مولوی یہ کہہ رہا، فلاں مولوی یہ کہہ رہا، فلاں مولوی یہ کہہ رہا، لیکن بات آ گئی سنجیدگی سے بتا دوں کہ جب میں نے سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی توہین و گستاخی اور بے ادبی، جو آپ سب کو معلوم ہے، اس کمینے خبیث نے یہ کی کہ اس وقت وہ خطا پر تھی۔ میں 2 منٹ توجہ چاہوں گا، موبائل وغیرہ سائلنٹ کر لیجئے گا، اس نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ سونا جنگل رات اندھیری چائے بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چائے بدلی کالی ہے، سونے والوں
جاتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اور چور بھی کون چور جب ہندو کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا کھائی نہیں آگا ہندو اکثریت سے درگاہوں پہ جا رہے ہیں مزارات پہ جا رہے ہیں مہاراشٹر کی بمبئی کی پولیس بھی درگاہ پہ سلامی دے رہی ہے لیکن مسلمان بھی ہندو کو تو بولے گا لیکن ملا پیر اکثریت سے وہ ویسی پر بولنے پہ نانی مرے گی بس بدل پہ بولنے پہ نانی مارے گی پھر باتیں کریں گے دلی میں نعرے لگ رہے ہیں کاٹو ملا سالے کو بولو اس کی فکر ہوئی لوگوں کو تو میں ایک بات پوچھنے لگا کہ تم نے تو نعرے خود لگائے منصب پر نبیت تو تم نے نعرے لگائے تو اسے قتل کر دو تو دوگلی پالیسی خود نعرہ لگاؤ خود سمجھ نہ پاؤ خود نعرہ لگاؤ اور خود سمجھ نہ پاؤ کہ ہم کیا ہے ارے شان قدرت میرا رب وہ ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے تو تمہارے دائیں گستاخ رسول پوائنٹ سمجھنا دائیں گستاخ اہل بیت آگے گستاخ سیدہ کرسی پہ گستاخ مختوم کائنات تمہارے مجمع میں گستاخ اور کہو منصب پر نبیت فقتلوہ بات تو حق ہے بات تو سچ ہے لیکن کاٹنے کا کام کاٹنے کا کام تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے وہی میں نے کہا تھا وہ چاہے تو گستاخ محبوب کو ہندوؤں سے